السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راز آنکھیں تیری پارٹ 21۔ انہیں پاکستان آئے 15 دن ہو چکے تھے اور اس دوران شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ حیات اور عروب کو نور بیگم نے مایوں میں بٹھا دیا تھا، جبکہ متسم چودھری اور ایمان شاہ کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھ سمیر اور سیف ان کے روم تک چھوڑ کر آئے تھے تاکہ وہ دونوں کوئی ہوشیاری نہ کر سکے، جس پر ایمان تو سمیر اور سیف پر چڑھ دوڑتا تھا، جبکہ متسم چودھری بنا کوئی بحث کیے شرافت کا مظاہرہ کرتا تھا، مگر سب کے سونے کے بعد حیات سے ملنے کی کوشش ضرور کرتا تھا، جو کہ اب تک تو ناکام ہی ہوئی تھی۔ اس دوران متسم چودھری کو پتہ چلا تھا کہ عاصم چودھری شہر سے آ گیا ہے۔ ایمان شاہ نے جو اس کی درگت بنائی تھی، اس میں عاصم چودھری کی ٹانگ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ہسپتال سے علاج کے بعد وہ کچھ عرصہ تک شہر میں ہی رک گیا تھا۔ عاصم چودھری کے ملازم نے آ کر عاصم کا پیغام دیا تھا کہ وہ متسم چودھری سے ملنا چاہتا ہے، اور ابھی متسم چودھری ڈیرے میں بیٹھا عاصم چودھری کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے 9 بجے تو متسم چودھری نے کوفت سے ڈیرے کے دروازے کو دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا کہ تبھی ڈیرے کا دروازہ کھلا اور عاصم چودھری اپنی کار میں آتا ہوا دکھائی دیا، جسے دیکھ متسم دوبارہ ایسے ہی بیٹھ گیا۔ السلام علیکم چودھری، عاصم چودھری نے مسکرا کر کہا تو متسم نے ایک اچٹتی نگاہ عاصم چودھری پر ڈالی اور سر کے اشارے سے جواب دیا اور نظروں کا رخ پھیر لیا، جس پر عاصم چودھری نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ چاچا نے بات کی تھی مجھ سے، مجھے سمجھایا انہوں نے، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے میری بات کا پردہ رکھا، میں شکر گزار ہوں تمہارا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ عاصم چودھری کی بات پر متسم نے خوخار نظروں سے عاصم چودھری کو دیکھا اور ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پردہ تمہارا نہیں، اپنی بیوی کی عزت رکھی ہے، کیونکہ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ کوئی شخص غلطی سے بھی میری بیوی کا نام تم جیسے شخص سے جوڑے۔ اور رہی بات معافی کی، میں تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دے چکا ہوں، اس لیے معافی والا معاملہ وہی ختم ہو گیا تھا ہمارے درمیان، باقی تمہارا اور خدا کا معاملہ ہے، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اور قدم باہر کی جانب بڑھائے تو عاصم چودھری کی بات پر پلٹ کر سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے عاصم چودھری ابھی اپنی بات مکمل کرتا، اس سے پہلے ہی متسم چودھری دبے دبے لہجے میں گھرایا، ایک لفظ نہیں عاصم چودھری، یہ بات دوبارہ غلطی سے بھی نہ کرنا۔ میری بیوی پر غلط نگاہ ڈالنے والا چاہے زمزم سے غسل کر کے یا فرشتہ بن کر آ جائے، میری نظر میں وہ میری عزت کا مجرم ہی رہے گا۔ دوبارہ یہ بات کی تو یہ نہ ہو کہ میرا ضبط جواب دے جائے اور میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ عاصم چودھری کو سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے گھور کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ کیس پولیس اسٹیشن کے بارے میں ہے، حیرت کی بات ہے نا، جہاں مجرموں کو قید ہونا چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے، اسی جگہ جرائم ہو رہے ہیں۔ وائلڈ ولف کے طنزیہ لہجے پر ڈریگو نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور فائل کو کھول کر اس کے اوراق پر نگاہ دوڑائی۔ اس کیس کے لیے ہمیں عروب کی مدد کی ضرورت پڑے گی، اور ابھی وہ مایوں میں بیٹھی ہے، اس کا وہاں سے رات کو نکلنا مشکل تو نہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اتنے خوبصورت دنوں کو انجوائے نہ کر سکے۔ حیات اور وہ ایک ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں تو انہیں کرنے دو، شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، پھر تم عروب کو ہنی مون کا بہانہ کر کے ولیمے کے بعد نکل جانا، پھر یہ مشن وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ متسم نے فائلز بند کر کے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا، جسے سمجھ کر ایمان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ چودھری یار، کوئی جگاڑ لگا، اتنے دن ہو گئے عروب کو دیکھے، اتنی پابندیاں تو میں نے کبھی اپنے ماں باپ کی برداشت نہیں کی جتنی تیرے بھانجوں کی برداشت کر رہا ہوں، اگر آج وہ ظالم سماج بنے تو ان کی بینڈ بجا دینی ہے میں نے، ایمان شاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تو متسم نے تعصب سے سر جھٹکا۔ بیوی کی طرح دماغ سے پیدل انسان ہو تم، 2 منٹ میں ہونے والا کام 15 دن میں نہیں کر سکے، متسم نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا تو متسم چودھری نے اپنی دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکائی۔ تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کی سہیلیوں کو بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کے جیجا ان کی سہیلیوں کو تحفہ دے یا ان سے ملنے کے لیے ان سے مدد مانگے۔ متسم چودھری کے 2 معنی لہجے پر ایمان شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو متسم چودھری نے دانت کچکچائے۔ بے وقوف انسان، تمہاری بیوی کی آج کل کس سے بنتی ہے؟ کیا سے۔ اسے لالچ دو،
اپنی مظلومیت اور تڑپ کے رونے رو 5 منٹ کی ملاقات سے ڈائریکٹ 1 رات تک کمرے میں رکھنے کا انتظام کر دے گی۔ وہ روپ کے ساتھ وہی ہوتی ہے، روم میں سب ہینڈل کر لے گی۔ اب جیا کو کیسے منانا ہے وہ تمہارا سر درد ہے۔ تو متسم چودھری نے کندھے اچکا کر کہا تو ایمان شاہ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور فائلز اٹھا کر تیز تیز قدم لیتا سیکرٹ روم کا دروازہ کھولتا باہر چلا گیا۔ ایمان شاہ کے جانے کے بعد متسم چودھری نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کیا تو حیات کے روم کا منظر واضح ہوا، جہاں آرمین حیات کو کہہ رہی تھی کہ آج وہ تحریم آپا کے ساتھ سونے والی ہے۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ حیات ڈسٹرب ہو، جس پر حیات نے مسکرا کر انہیں جانے کا کہا تو وہ حیات کو پیار کر کے دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی، جسے دیکھ متسم چودھری کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی، مگر کمرے میں داخل ہوتی ملازمہ کو دیکھ ماتھے پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ حیات نے ملازمہ کو نیچے بستر لگانے کا کہا تو وہ کبٹ سے بستر نکال کر حیات کے قریب نیچے زمین پر لگا کر لیٹ گئی، جسے دیکھ متسم چودھری نے غصے سے حیات کو گھور کر دیکھا۔ کوئی بات نہیں چودھری کی جان، جتنی احتیاط کرنی ہے کر لو، میں بھی دیکھتا ہوں آج مجھے کون روک سکتا ہے۔ نظر حیات کے خوبصورت چہرے پر ٹکائے سرگوشی کی۔ ٹیبل سے اپنا والیٹ، چابیاں اور فائل اٹھا کر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلیں آئے میں آپ کو روم میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ایمان شاہ جو برآمدے میں کھڑا جیا کا انتظار کر رہا تھا، سمیر کے اچانک سے نمودار ہونے پر سخت بدمزہ ہوا۔ ولایتی چوزے، اپنی چونچ بند رکھ، جتنی تو مجھ پر نظر رکھ رہا ہے نا بچوں، تیرا ٹائم آنے دے، تجھ پر صرف نظر ہی نہیں رکھوں گا، پہلے تمہیں 4-5 رکھ کر دوں گا اور پھر تمہارے ارد گرد 10-10 گارڈز کھڑے کر دوں گا تاکہ تمہیں دیکھنا تو دور تم سوچ بھی نہ سکو، اور اب میرے راستے سے پیچھے ہٹو۔ ایمان نے دبے دبے لہجے میں دانت پیس کر کہا تو سمیر نے بدتیسی کی نمائش کی۔ آئی لائک اٹ، آپ جب ایسے بولتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مگر وہ کیا ہے نا، آپ کا یہ اچھا لگنا بھی کسی کام کا نہیں۔ میری نانو کا آرڈر ہے کہ آپ پر سخت نگاہ رکھنی ہے، سمیر نے بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو ایمان شاہ کا دل چاہا اس مصیبت کا گلا دبا دے۔ تو ٹھیک ہے، نانو کا آرڈر مانتے ساتھ میرا ڈر بھی لکھ لو۔ بھوک لگی ہے مجھے جیا بچے کا ویٹ کر رہا ہوں میں، مگر تمہارا زیادہ دل کر رہا ہے تو تم کھانے کو لا دو، ایمان نے دانت پیستے کہا، مگر سمیر کوئی جواب دیتا اس سے پہلے جیا جو برآمدے کے بائیں جانب روح کے ساتھ تھی کمرے سے باہر آئی۔ ایمان شاہ کو سمیر پر برہم ہوتے دیکھ ایک ہی جست میں ان کے قریب پہنچی۔ آپ آئے میرے ساتھ، مان ماموں میں آپ کو کھانا دیتی ہوں، سمیر کو پیچھے کر کے ایمان شاہ سے مخاطب ہو کر کہا تو ایمان شاہ نے گھور کر سمیر کو دیکھا اور جیا کا ہاتھ تھام کر تیز تیز قدم لیتا کچن میں داخل ہوا۔ جیا بچے اپنے ماموں کا کام کرو گی؟ جیا کو فریج سے آٹا نکالتا دیکھ ایمان شاہ ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آیا تو جیا نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ عروق مانی سے ملنا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو رشوت دینی ہوگی۔ جیا کی بات پر ایمان شاہ کو تو جیسے مراد ہی پوری ہو گئی۔ ہاں ہاں بولو ماموں کی چھوٹی جان، کیا چاہیے؟ تم دل کھول کر ڈیمانڈ کرو، بس آج رات کے لیے اپنا جن نما کزن کو آگے پیچھے کر دو، ایمان شاہ نے پرجوش لہجے میں کہا تو جیا نے اپنا رخ ایمان شاہ کی جانب کیا۔ شادی کے بعد جب آپ لوگ ہنی مون پر جائیں گے تو آپ متسم ماموں کو منائیں گے کہ وہ ہم لوگوں کو ناران کاغان اور کشمیر جانے دے۔ جب سے آئے ہیں ہم لوگ ماموں نے گاؤں سے باہر نہیں جانے دیا، جیا نے منہ بسور کر نم لہجے میں کہا تو ایمان شاہ نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ بس اتنی سی بات، ڈن، تمہارے اس جلاد ماموں کو منانا میرا کام ہے، تم بس راستہ صاف کر دو، ایمان شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا تو جیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ ٹھہرے میں آتی ہوں، ایمان شاہ کو رکنے کا بول کر جیا کچن سے باہر گئی تو ایمان شاہ بے چینی سے جیا کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واپس آئی تو ایمان شاہ بے چینی سے اس کی جانب بڑھا۔ ہوا کہاں گیا سمیر؟ ایمان شاہ نے ایک ہی سانس میں پوچھا تو جیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ کے ساتھ ہوئی ڈیل بڑھا چڑھا کر اسے سنائی ہے، اب آپ بے فکری سے اپنی بیگم کے پاس جا سکتے ہیں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو، جیا نے مسکراتے ہوئے بتایا تو ایمان شاہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ جیا کی بات سنے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچن سے باہر آیا، ارد گرد نگاہ دوڑا کر عروپ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔
उरूब जो थोड़ी देर पहले नहा कर आई थी, अब ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बाल ड्राई कर रही थी कि धाड़ की आवाज़ पर दरवाज़ा खुलने पर हैरत से पलटी, मगर अपने सामने शौक नज़रों से ईमान शाह को खुद को तकता पाकर हड़बड़ा गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मान? जाए यहाँ से, जिया या आपा आ जाएंगी। आहानी जाने बढ़ते ईमान शाह को देखकर सख्त लहजे में कहा, जिसे अनसुना करते ईमान शाह एक ही जिस्म में उरूब के करीब पहुंचा। अभी उरूब अपना बचाव करती, इससे पहले ही ईमान शाह ने भागती उरूब की कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा तो उरूब कटी हुई डाल की तरह ईमान शाह के कुशादा सीने से आ टकराई। जालिम बीवी, शौहर का कोई एहसास नहीं, शौहर की बजाय जालिम समाज का साथ दे रही हो। उरूब के चेहरे पर चिपके गीले बालों को हाथ से पीछे करके उरूब की कमर पर दोनों हाथ बांध कर शिकवा कुना लहजे में सरगोशी की तो ईमान शाह की गर्म सांसों की तपिश को अपने चेहरे पर महसूस करके उरूब ने बेसाख्ता अपनी नसें झुकाई। ईमान शाह की उंगलियों को सख्ती से अपनी कमर में धंसता महसूस करके उरूब ने होठ का किनारा दांतों तले दबाया। तो आज मैनू नीड़े नीड़े आ लेन दे। ईमान शाह ने शौक लहजे में गाने गाकर होठ का किनारा दांतों तले दबाया तो उरूब ने सख्त नज़रों से ईमान शाह को घूर कर अपने दोनों हाथ ईमान शाह के सीने पर रखकर उसे पीछे ढकेला। मुझे पता था आपके सामने रहूंगी तो इसी बात पर छेड़ते रहेंगे, इसीलिए चुपचाप मान गई मैं इतने दिन पहले मायूं बैठने पर, मगर आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। उरूब ने कदरे झिंझिलाकर कहा और पलट कर जाना चाहा, मगर ईमान शाह ने अपना बाजू आगे बढ़ाकर उरूब की कमर के गिर्द लपेटा और एक ही झटके में उरूब का रुख अपनी जानिब करके उसे अपने सीने में भींच लिया। तंग तो नहीं कर रहा, फरमाइश कर रहा हूँ मेरे करीब आकर, फिर जो ये हिजर ले आती हो ना, जुल्म करती हो मुझ पर। अपने तिश्ना आग सी मानिंद दहकते होठों का लम्स उरूब की गर्दन पर जा बजा छोड़ते बोझल लहजे में कहा तो उरूब ने तड़प कर दोनों हाथों में ईमान शाह के कुर्ते को दबोचा। उरूब को बाहों में भरकर कदम बैठ की जानिब बढ़ाए तो ईमान शाह के इरादे जानकर उरूब की जान लबों पर आई। मान प्लीज़, नहीं, जिया आ जाएगी। खुद पर झुकते ईमान शाह के सीने पर हाथ रखकर इल्तिजाई लहजे में कहा तो ईमान शाह ने खुमार आलूद नज़रों से उरूब की जानिब देखा। हुश मेरी पागल बीवी, तुम्हारा शौहर सब इंतज़ाम करके आया है और मैंने कितनी बार कहा है फजूल का लेक्चर ना दिया करो, मुझसे सिर्फ प्यार भरी बातें किया करो जब मैं तुम्हारे करीब हूँ। अगर वो नहीं कर सकती तो मुझे अमलन प्यार का मुजाहिरा करने दिया करो। उरूब को रपटने के अंदाज में कहकर अपना कुर्ता उतार कर दूर उछाला और घने बादल की तरह उरूब पर झुकाया। उरूब के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर उन्हें तकिए से लगाया। उरूब के चेहरे पर अपने लम्स की बारिश करता ईमान शाह अपने जुनून के आगे पल में उरूब को बेबस कर गया था। ईमान शाह के शिद्दत भरे लम्स पर घबराकर उरूब ने अपनी बाहों का हिसार ईमान शाह के गिर्द बांधा। उरूब की पेशकदमी पर ईमान शाह के होठों पर तबस्सुम बिखरा। अपने होठों की गिरफ्त में उरूब के नाजुक पंखड़ियों जैसे गुलाबी भरे भरे होठों को कैद करके पूरी शिद्दत से उन पर अपना लम्स छोड़ने लगा। उरूब की सांसों की खुशबू को खुद में कतरा कतरा उतारते ईमान शाह सब कुछ फरामोश कर बैठा था। कमरे की मानी खैज खामोशी में दोनों की धूकने की मानी चलती सांसों का शोर रक्स पैदा कर रहा था। हमारे पास यही लम्हे हैं उरूब, और इनमें तुम्हें मैं अपनी रूह में बसा लेना चाहता हूँ और नशा बनकर तुम्हारे रगों में सराहियत करना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं ना रहूँ तो मेरी मोहब्बत और मेरा जुनून तुम्हारे वजूद में होने का पता दें, और अगर इस मिशन के दौरान हम दोनों ही ना रहे तो हमारी मोहब्बत मरकर भी जिंदा रहे। अपने सीने में चेहरा छुपाए लेटी उरूब के बालों में उंगलियां चलाते हुए सरगोशी की तो उरूब ने बुरी तरह अपने लब कुचले। इस बात पर चाहे उरूब की रूह तड़प गई थी, मगर वो उसकी हकीकत से इनकार भी तो नहीं कर सकती थी। मेरी दुआ है मान, अगर अल्लाह शहादत के लिए तुम्हें चुने तो मुझे भी तुम्हारे साथ ही इस रुतबे से नवाजे, क्योंकि तुम्हारे बगैर जीते जी नहीं मरना चाहती मैं। घुट घुट कर ज़िंदगी जीकर उस खुदा की नेमत की नाशुक्री नहीं करना चाहती। मेरी ज़िंदगी में सारे रंग सारी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारे होने से ही है मान। इस ज़िंदगी के होने का एहसास मुझे तुम्हारी रूह में उतर कर हुआ है। तुम्हारे बगैर इस बेजान और खोखले वजूद का क्या करूँगी मैं। मेरी रूह और सांसें तो तुम में बसी हुई है। ईमान शाह के सीने पर अपनी मखरूती उंगलियों को फेरते नम लहजे में कहा तो ईमान शाह के होठों पर बेबसी मुस्कुराहट रेंग गई। उरूब को अपनी बाहों के हिसार में मजबूती से कैद किए करवट बदल कर रुख उरूब की जानिब किया तो उरूब ने मुस्कुराकर ईमान शाह को देखा। उरूब के चेहरे पर अपनी कुर्बत के रंग
बिखरे रंग देख कर दिल बेसाख्ता धड़का। तुम बहुत अजीज हो रू, तुम्हारा साथ हर गुजरा लम्हा मुझे जीने का एहसास दिलाता है, मेरे रगों पे में सुकून और सरशारी भर देता है। मगर अब लग रहा है अपनी मोहब्बत और जुनून के हाथों मजबूर होकर गलत कर दिया तुम्हारे साथ। काश तुम्हें अपने साथ इस बंधन में ना बांधता, ये इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाता, तो मेरे मरने के बाद तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो ना होती। मगर क्या करूँ यार, दिल साला बहुत खुदगर्ज है। सारी हकीकतों को जानने के बाद नज़रअंदाज करके तुम्हें खुद से जोड़ लिया। अब डर लग रहा है, खुद के मरने से नहीं, तुम्हारे तन्हा हो जाने से। और अगर इस दौरान तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो बेमौत मर जाऊंगा यार। नजरें उर्रू के चेहरे पर टिकाए दिल ने चीख कर कहा, तो ईमान शाह ने दिल की आवाज़ पर सख्ती से आंखें मींची। अपने चेहरे पर नरम गरम हाथों के लम्स महसूस करके झट से आंखें खोली तो रूप ने आगे बढ़कर ईमान शाह के माथे पर अपना नरम लम्स छोड़ा। पीछे होकर कंफर्टर कंधों के गिर्द अच्छे से लपेटा और अपना बायां हाथ ईमान शाह के दाएं गाल पर रखा। तुम बहुत गलत सोच रहे हो मान, तुम्हारा मेरे साथ रिश्ता बनाना, मुझे इतनी मोहब्बत देना, मेरे नाम के साथ अपने नाम को जोड़ना, ये सब करके तुमने मेरी अधूरी ज़ात को मुकम्मल किया है। और मौत का तो दिन पहले ही मुकर्रर है ना, हमें रब की रज़ा में राज़ी होना है। और वैसे भी जब लोग आर्मी में जाते हैं तो वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ज़रूरत आने पर उन्हें खुद को इस मुल्क पर कुर्बान करना है। तो क्या जब उन्हें पता चलता है कि अगले मिशन पर शायद वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाए, तो क्या इस डर की वजह से वो ज़िंदगी में रिश्ते नहीं बनाते या उनसे लाताल्लुक़ हो जाते हैं? आर्मी ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर या पायलट, उन सब की जॉब ऐसी ही है जिसमें ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शादी नहीं करते, उससे डरते हैं, उससे डर कर। जिसके नसीब में जो आजमाइश लिखी है उससे इंसान को गुजरना ही पड़ता है मान। पीछे हटने से बेहतर है कि हम अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें इस आजमाइश में सरखुरू कर दे, हमें एक साथ कामयाब करके इस मिशन से निकाल कर चाहे अपने पास बुला ले या वापस घर वालों के पास भेज दे। संजीदा लहजे में ईमान शाह को हौसला देते आखिर में शरारती लहजे में कहकर अपनी नाक ईमान शाह की नाक से टकराई तो ईमान शाह ने पुरसुकून होकर मुस्कुराकर उरूप को देखा। उरूप की कमर पर बाजू लपेट कर उसे खुद में भींच लिया। कभी कभी काम का लेक्चर भी दे लेती हो, चेहरा उरूप की गर्दन में छुपाकर बोझल लहजे में कहा तो उरूप की मुतरन्नुम हंसी गूंजी, जिसे महसूस करके ईमान शाह ने सुकून से आंखें मूंद ली। अपना हिसार ईमान शाह के गिर्द बांध उरूप ने गहरी सांस भरकर आंखें मूंद कर गाल ईमान शाह के सर से टिका दिया। डर तो उरूप शाह को भी लग रहा था, मगर वो इस मुकाम पर हिम्मत नहीं हार सकती थी, वो भी तब जब इस मिशन के लिए उसका होना इस कदर अहम था। सैफ की निगरानी में मुतस्सिम चौधरी अपने कमरे में आया तो सैफ मुस्कुराकर दरवाजे से पलट गया, जिस पर मुतस्सिम चौधरी ने सर झटका। कमरे में दाखिल होते कदम खिड़की की जानिब बढ़ाए, खिड़की खोलकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो बागीचे में किसी को ना पाकर मुतस्सिम चौधरी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। घर वाले तो 9 बजे तक सो जाते हैं, बस ये 2 शैतान ही थे जो नूर बेगम के दिए गए ऑर्डर को पूरा करने के लिए जब तक ईमान और मुतस्सिम रूम में चले न जाते सोते नहीं थे। एक दिन मुतस्सिम चौधरी रात 3 बजे कमरे से बाहर निकला तो सामने मौजूद ईमान शाह के कमरे के बाहर सैफ को चेयर पर बैठे देख ठिठका, जबकि सैफ सुकून से हाथ में मोबाइल थामे टांगे सामने टेबल पर रखे मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ़ था। मुतस्सिम चौधरी के पूछने पर उसने बताया कि नानू को ईमान शाह और मुतस्सिम चौधरी पर बिल्कुल यकीन नहीं, इसलिए उन्होंने कहा है जब तक शादी नहीं होती सैफ उनके कमरे के बाहर रात को पहरा दिया करेगा, फिर चाहे दिन को सोता रहे। और अपने भांजे को इस बकवास में मुतस्सिम चौधरी का दिल किया उसका गला दबा कर हाथों से उसे उठाकर बाहर फेंक दे, मगर अपनी इश्तियाल पर मुश्किल काबू पाकर धाड़ से दरवाज़ा बंद करके वापस कमरे में चला गया। मुतस्सिम ने नीचे बागीचे में उतरकर हयात के कमरे की खिड़की का जायज़ा लिया। मुलाजमा को रिश्वत देकर वो सुबह ही हयात की खिड़की की चटखनी ख़राब करवा चुका था, इसीलिए हाथ लगाते ही खिड़की खुलती चली गई, जिसे देख मुतस्सिम चौधरी के होठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। कमरे में दाखिल हुआ तो लैम्प की मध्यम रोशनी में नज़रें हयात के खूबसूरत चेहरे पर जा ठहरी। पहले कदम मुलाजमा की जानिब बढ़ाए, मुलाजमा को उठाकर कमरे से बाहर भेजा। मुतस्सिम चौधरी
کے سنجیدہ لہجے اور ماتھے پر بل دیکھ ملازمہ ایک پل میں وہاں سے 9:11 ہو گئی۔ آگے بڑھ کر حیات کے کمرے کو لاک کیا اور پلٹ کر مضبوط قدم لیتا حیات کی جانب آیا۔ چودھری کی جان، میری نیندیں اڑا کر ایسے سکون سے کیسے سو سکتی ہو؟ حیات کے قریب نیم دراز ہو کر کوہنیوں کے بل حیات کے چہرے پر جھک کر بوجھل لہجے میں شکوہ کیا، مگر حیات کو گہری نیند میں سویا دیکھ گہری سانس بھری۔ حیات کے چہرے پر جھک کر نرمی سے اپنا لمس حیات کے ماتھے اور آنکھوں پر چھوڑا، پیچھے ہو کر سر تکیے پر رکھا، نظریں اوپر چھت پر ٹکا کر اپنے گھنے چاکلیٹ براؤن بالوں میں انگلیاں پھیر دی۔ ایک نظر حیات کو دیکھ اٹھ کر اپنا کرتا اتار کر دور اچھالا اور کروٹ کے بل رخ حیات کی جانب کیا، اپنے پیٹ پر رکھے حیات کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اچھے سے کمفرٹر دونوں پر لپیٹا، چہرہ حیات کی گردن میں چھپا کر حیات کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارا۔ دل تھا کہ حیات کی قربت کے لیے مچل رہا تھا، مگر حیات کی گہری نیند کا احساس کرتے متبسم نے اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر قابو پایا۔ حیات کو نرمی سے اپنے حصار میں لے کر آنکھیں موند لی۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کر کے حیات نے آنکھیں کھولی تو خود کو متبسم چودھری کے مضبوط حصار میں قید پایا۔ متبسم چودھری کو اپنی جانب محبت سے تکتا دیکھ حیات نے مسکرا کر متبسم چودھری کو دیکھا۔ کس قدر گہری نیند سوئی ہوئی تھی تم؟ کچھ اندازہ ہے؟ میں رات سے انتظار کر رہا ہوں، شاید اب میری بیوی کو مجھ پر رحم آ جائے اور اٹھ کر مجھ معصوم شوہر پر ایک نظر کر دے، مگر نہیں، آج کل تو میڈم میرا چین و سکون قبضے میں کیے نیندیں پوری کرنے میں مصروف ہے۔ حیات کے پھولے پھولے گالوں کو نرمی سے چھو کر شکوہ کناں لہجے میں کہا تو حیات نے مسکرا کر سر متبسم کے سینے سے ٹکا دیا۔ نیند پوری نہیں ہوئی کیا؟ حیات کو خود میں بھیجتے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں حیات کے بالوں میں نرمی سے پھیرتے محبت سے پوچھا تو حیات نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نیند نہیں آئی تو مجھے میرا سکون لوٹاؤ بیوی، جسے اپنے قبضے میں کیے بیٹھی ہو۔ حیات کا سر نرمی سے تکیے پر رکھ کر اس پر گہری گھٹا کی طرح جھکایا۔ حیات نے اپنے گرے گرین آنکھیں جو نیند کے ڈوروں سے مزید سرخ ہو رہی تھی اٹھا کر متبسم چودھری کو دیکھا۔ متبسم چودھری کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں حیات کو اپنی جلد میں دھستی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے دونوں بازو متبسم چودھری کی گردن کے گرد لپیٹے تو متبسم چودھری حیات کے چہرے پر جھکایا، نرمی اور محبت سے حیات کے چہرے کے دلکش نقوش کو چھوتے متبسم چودھری حیات کے نرم لمس کو محسوس کرتا مدہوش ہونے لگا۔ اپنے دونوں ہاتھ حیات کے کمر کے گرد لپیٹ کر حیات کو سختی سے خود میں بھیجا۔ چودھری کی جان، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں تمہیں ان سب سے چرا کر کہیں دور لے جاؤں، جہاں صرف میری حیات ہو اور اس کا چودھری، دنیا جہاں کی ہر فکر سے آزاد ہو کر میں تمہیں ہمیشہ اپنی پناہوں میں قید رکھوں۔ قید تو تم ابھی بھی ہو میرے دل میں، لیکن تمہارا صرف دل میں ہونا اس دل اور روح کو تمہاری ذرا سی دوری پر بے چین کر دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ہر لمحہ دل کے ساتھ میری پناہوں میں بھی قید رہو تاکہ تمہارے لمس اور خوشبو کو محسوس کر کے میرا دل اور روح سکون میں آ جائے۔ حیات کی مدھم چلتی سانسوں میں سانس لیتے شدت بھرے لہجے میں کہا تو ایک پل کے لیے متبسم چودھری کی شدت پر حیات بھی ساکت ہو گئی۔ تو پھر آپ کمائیں گے کب اور ہم کھائیں گے کہاں سے؟ حیات کی پرسوچ لہجے پر متبسم چودھری نے چونک کر اسے دیکھا۔ حیات کی بات سمجھ آتے سارا خمار بھگ سے اڑا۔ اپنی باہوں میں لیٹی اپنی بیوی کو دیکھ متبسم چودھری کا دل کیا کہ دو کان کے نیچے لگا دے، جو اپنی بھوکی طبیعت کی وجہ سے اس کے سارے موڈ کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ تھپڑ تو چودھری اپنی جان کو لگا نہیں سکتا تھا، مگر غصے سے جھک کر حیات کے نرم و ملائم گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں قید کر لیا۔ پوری شدت سے حیات کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑ دے۔ پل میں حیات کا تنفس بری طرح سے بگڑ گیا تھا، وہ جو اتنے دنوں سے نرمی برتے ہوئے تھا، حیات کی بات پر پل میں غائب ہوئی تھی۔ قطرہ قطرہ حیات کی سانسوں کو خود میں انڈیلتے اپنے جلتے دل کو قرار پہنچانے کی کوشش کی۔ متبسم چودھری کی شدت اپنے نازک ہونٹوں پر سہتے جب حیات نڈھال ہوئی تو اپنے نازک ہاتھوں کے مکے متبسم چودھری کے سینے پر مارنے شروع کیے، جس پر متبسم چودھری نے حیات کی کلائیاں اپنی سخت گرفت میں لے کر تکیے سے لگا دی۔ معنی خیز خاموشی کا دورانیہ بھرنے لگا تو جب متبسم چودھری کو لگا حیات سانس نہیں لے پائے گی تو نرمی سے پیچھے ہٹا، جبکہ حیات کی آنکھیں متبسم چودھری کی اس بے رحمی پر پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لیتے شکوہ کناں نظروں سے متبسم چودھری کو دیکھا، جو اب مسکراتی نظروں سے حیات کو دیکھتے بے باک انداز میں اپنے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیر رہا تھا۔
ماتھے پر بکھرے چاکلیٹ براؤن بال، آنکھوں میں نیند اور کرب کا خمار لیے، ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ سجائے وہ حیات کو جان لیوا حد تک ہینڈسم لگا تھا، مگر متسم چودھری کی شدت یاد کر کے حیات نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ میں تو اس سے کام چلا لوں گا، تم اپنا انتظام کر سکتی ہو، اگر کوئی مدد چاہیے ہوگی تو بندہ دل و جان سے حاضر ہے۔ حیات کے ہونٹوں کی نمی کو نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چنتے ہوئے بے باک لہجے میں کہا تو متسم چودھری کی بات پر حیات کا چہرہ خون چھلکانے جیسا ہو گیا۔ پہلے تو آپ مجھے میسنے لگتے تھے، مگر اب تو مجھے سب سے بڑے ٹھرکی لگنے لگے ہیں۔ حیات نے منہ بسور کر کہا تو متسم چودھری نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا بولا ہے؟ پھر سے بولنا ذرا، مجھے سنائی نہیں دیا، متسم چودھری نے سخت لہجے میں کہا تو حیات نے گھبرا کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ نہیں، میں آپ کو کیا بول سکتی ہوں؟ متسم نے حیات کے چہرے سے زبردستی ہاتھ ہٹائے تو حیات نے منمنا کر کہا، جس پر متسم چودھری نے بمشکل اپنا کہا روکا۔ تم چودھری کی جنجان ہو تو مجھے تم اپنا جنجان ماہی بنا لو، کیسا؟ یا کچھ اور سوچتے ہیں؟ جیسے حیات کا جانم، تو مجھے جانم یا میرے سم تو میں تمہارا ہوں ہی، کچھ یونیک سا ہونا چاہیے جس سے تم مجھے پکارو۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی حیات کے چہرے پر ٹریس کرتے پرسوچ لہجے میں کہا، میں سم ہی کہوں گی اور کچھ نہیں، حیات نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے کہا۔ وہ متسم چودھری کے سامنے چاہے محبت کے مظاہرے کر لیتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، محرم تھا، مگر وہ متسم چودھری کی طرح کسی کے سامنے اسے جند ماہی نہیں بلا سکتی تھی، کیونکہ وہ جب پاکستان آئے تھے تب متسم سب کے سامنے چودھری کی جان اور چودھری کی جان کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا۔ وہ اتنے نارمل طریقے سے بات کرتے ہوئے پکارتا تھا کہ جیسے وہ ساری عمر سے حیات کو ایسے ہی پکارتا آیا ہے۔ نور بیگم یا آپا لوگوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا، مگر ان کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ محسوس کر کے حیات کو بلا وجہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ گاؤں میں ایسے پیار کے کھلم کھلا مظاہرے تو کسی نے نہیں کیے تھے، اور اب اگر کوئی کر رہا تھا تو وہ تھا گاؤں کا سلجھا شریف سمجھدار سرپنچ، جسے دیکھ لوگوں سے زیادہ حیات کو حیرت ہوتی تھی۔ چلو ابھی متسم کہہ لو، جب میری بیٹی آ جائے گی تب آیت کے پاپا، اب ٹھیک ہے نا؟ حیات کے ناک دباتے ہوئے مسکرا کر کہا تو حیات نے منہ بسور کر متسم چودھری کو دیکھا۔ جب تک میرے پاس نہیں آ جاتی اپنا اور میری بیٹی کا خیال رکھنا، کوئی لاپرواہی مت کرنا، جب تم میرے پاس آ جاؤ گی تب میں خود تمہارا خیال رکھ لوں گا۔ میری نظریں تو ہر وقت تم پر ہے، مگر میں بالکل نہیں چاہتا کہ تم خود سے لاپرواہی برتو۔ حیات کے ماتھے کو نرمی سے چھو کر پیچھے ہوتے ہوئے کہا تو حیات نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں چاہتا ہوں میری محبت تمہیں مضبوط بنائے، نہ کہ کمزور۔ میری اولاد اور تم سے جڑی میری عزت تمہارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے حیات۔ میں رہوں یا نہ رہوں، تمہیں اسی عزت اور مان سے جینا ہے جیسے میرے ہوتے ہوئے جی رہی ہو، ویسے ہی بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے جیسے میرے ہوتے ہوئے عاصم چودھری کا کیا تھا۔ حالات جو بھی ہو، نہ تم خود دنیا کے سامنے جھکو گی، نہ ہی میری اولاد کو کبھی جھکنے دو گی۔ میری دعا ہے اللہ مجھے بیٹی جیسی رحمت دے، مگر جو اس رب کی رضا ہوئی مجھے قبول ہوگا۔ مگر مجھ سے وعدہ کرو حیات، بیٹی ہو یا بیٹا، تم ان کے خوابوں کے راستے میں کبھی نہیں آؤ گی، چاہے وہ جتنا بھی مشکل راستہ کیوں نہ ہو، کیونکہ تمہارا سم اچھے سے جانتا ہے کہ اس کا خون، اس کے جسم کا حصہ صرف خدا اور حق کے راستے پر ہی چلے گا۔ کبھی بھی ان کے ارادوں کو کمزور نہ کرنا، بلکہ ان کا قدم قدم پر ساتھ دینا۔ کچھ یاد آنے پر پلٹ کر حیات کی جانب آتے بیڈ پر بیٹھی حیات کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ایک جذب کے عالم میں کہا تو متسم چودھری کے لہجے پر حیات کا دل بے ساختہ دھڑکا، آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ سم، پلیز ایسی باتیں مت کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہچکیوں سے روتے ہوئے چلا کر کہا تو متسم نے جھک کر حیات کے کپکپاتے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ میں تمہیں ہر تکلیف سے بچانے کے لیے مضبوط کر رہا ہوں جانا۔ جو حوصلہ اور جو ڈھارس تمہارے ارادوں کو اپنے چودھری کے الفاظ یاد کر کے ملے گی، وہ دنیا کے کسی بھی شخص کے حوصلے سے نہیں ملے گی۔ کبھی اداس ہونے لگو یا نا امید ہونے لگو تو رب کی طرف رجوع کرنا، اپنی تکلیف اس سے بیان کرنا، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر مجھے یاد کرنا، میرے ان الفاظوں کو یاد کرنا، اپنے چودھری کی شدتوں کو یاد کرنا، اس کی دیوانے جیسی محبت کو یاد کرنا۔ زندگی اتنی ہی حسین اور رنگین لگے گی جیسے میرے ساتھ تھی،
پھر تم ان سب رنگوں کو میری بیٹی کی زندگی میں بھر دینا۔ میں جہاں بھی گیا صرف تمہارا ہی رہوں گا، صرف تمہیں ہی چاہوں گا، تمہارے پاس آنے کے لیے دن رات ہجر کی آگ میں تڑپوں گا، اور اگر انتظار میرے نصیب میں ہوا تو قیامت کے دن تک تمہارا انتظار کر لوں گا۔ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں انتظار ایک عمر مانگتا ہے۔ حیات کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو حیات نے تڑپ کر متسم چودھری کو دیکھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ متسم نے نرمی سے حیات کو اپنے حصار میں لے کر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اس سے پہلے حیات شکوہ یا کوئی سوال کرتی، متسم چودھری نے اسے بیڈ پر لٹا کر بنا حیات کی سنے جھٹکے سے کھڑکی کھولتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ متسم چودھری کے الفاظ کو یاد کرتی حیات بلک بلک کر رونے لگی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔